نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی اور رحمت اور شفقت کے بارے میں کچھ واقعات سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد سے زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کا آٹا نہیں کھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اس وقت سے لے کر وصال تک چھنا ہوا آٹا نہیں دیکھا، یعنی نہ ہی دیکھا نہ ہی کھایا۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول سے کہ آپ یہ کیسے کھا لیتے ہیں؟ تو جواب ملا، ہم جو کو پیستے ہیں اور آٹے کو منہ سے پھونک مارتے تھے، اس طرح کچھ بھوسی اڑ جاتی تھی اور بقیہ کی روٹی پکاتے اور کھا لیتے تھے۔ یعنی اسے کیا سمجھ میں آیا کہ ہم بہت بہترین روٹی کھاتے ہیں، چھنی ہوئی، باریک، سکی ہوئی، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، کیونکہ اللہ کے رسول سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو بھی ملے، اور ایسا آٹا پسند کرتے تھے جس میں بھوسی بھی ہوتی تھی۔ اسی لیے تو وہ لوگ طاقتور تھے، کیونکہ وہ سادہ کھانا اور روٹی کھاتے تھے، اور اسی میں فائدہ ہے، کھانے میں تکلف نہیں کرتے تھے۔ تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر روز ایک نیا کھانا چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی اپنی پسند کے مطابق۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ ہمیں 7 ککڑی اور لہسن چاہیے، یعنی کہ ہمیں روزانہ نیا کھانا چاہیے۔ حالانکہ ان کو آسمان سے اللہ تعالیٰ منع و سلوہ کا کھانا بھجواتے تھے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی کئی مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ ان کے یہاں چراغ نہیں جلتا تھا، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت شفا بن عبداللہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، مجھے کچھ مال چاہیے تھا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تو آپ نے معذرت کر لی۔ ان کا دل مطمئن نہیں ہوا، دل میں ایک ہلکی سی ناراضگی کا اظہار بھی ہوا۔ بہرحال نماز کا وقت ہوا، اپنی بیٹی کے یہاں گئیں، شوہر وہاں پہ موجود تھے، شرجیل ابن حسنہ۔ جب ان کو گھر میں پایا تو کہتی ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، تم ابھی تک گھر میں ہو؟ ان پہ بھی ناراض ہو گئیں۔ پہلے اللہ کے رسول سے ذرا ہلکی سی دل میں ناراضگی کا خیال کیا، پھر داماد سے خفا ہو گئیں۔ تو داماد نے کہا، اے خالہ، آپ مجھے کیوں ملامت کرتی ہیں؟ میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استعمال کے طور پہ بطور عاریت لے لیا ہے، میرے پاس تو دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے، میں مسجد کیسے جاؤں؟ تو اس وقت شفا بنت عبداللہ کو سمجھ میں آیا اور کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ رسول اللہ پر قربان، میں آج ان پر خفا ہو رہی تھی اور ان کی اس حالت کا مجھے علم نہیں تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی پھٹا ہوا کپڑا تھا جس میں ہم نے پیون لگا رکھے تھے۔ یعنی واقعہ سمجھ میں آیا کہ حضرت شفا نے جب مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، تو وہ ناراض ہو گئی کہ مجھے نہیں دیا۔ آگے گئیں تو پتہ چلا کہ وہ جو پہنا ہوا ہے وہ بھی کسی سے عاریتاً لیا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں لوگ جن کا رہتی دنیا تک نام چلتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کی خاطر گزاری۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے مال دیجیے، اور بہت سخت جملے کہے۔ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے، اس کو دے دیا اور کہا تم راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ پھر گھر میں گئے، پھر اس کو مال دیا، پھر پوچھا تم راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ تیسری مرتبہ پھر گھر میں گئے اور فرمایا اب تم راضی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اب تم راضی ہو، کیونکہ ان کے دل میں تمہارے خلاف کچھ ہے۔ سمجھ میں آیا واقعہ؟ اس کا مطلب جب 2 دفعہ اس نے کہا میں راضی نہیں ہوں تو صحابہ کرام ناراض ہوئے کہ کیوں راضی نہیں ہیں، جتنا مل گیا اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم ایک دفعہ فقیر کو دیں اور پوچھتے کہ راضی ہو، 2 دفعہ دیتے، تیسری دفعہ دیتے نہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ لینا ہے تو لو، خود کماؤ، کیوں مانگتے ہو؟ ہم جھڑکی دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے سائل کو جھڑکی نہ دو۔ اللہ کے رسول مانگنے والے کو مطمئن کر کے بھیجتے تھے، اور پھر آخر میں اس کا دل بھی صاف کر دیا کہ تمہاری طرف سے صحابہ کرام کے دل میں کوئی بات ہے، کچھ میل ہے، جاؤ ان کو بتا دو، یعنی ان کا دل صاف ہو جائے، دنیا میں ہی ان کا دل صاف ہو جائے۔
آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول کے پاس اگر کوئی آتا تھا کسی کے متعلق کوئی بات کرنے کہنے کوئی شکایت کے لیے، تو اللہ کے رسول کہتے تھے مجھے کسی کے بارے میں کچھ مت بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ جب میں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا دل سب سے صاف ہو۔ بہت اہم بات ہے۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے کی چغلی غیبت اور باتیں بتاتے ہیں، اور بتاؤ کیا کہا تھا اس نے، میرے متعلق وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے مت بتاؤ تاکہ دل میں میل نہ آئے، میں چاہتا ہوں جب آخرت میں ملوں تو صاف دل سے ملوں۔ تو یہ ہے اصل میں اخلاق، یہ ہے سادگی جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں ہم نبی کی امتی ہیں، تو کیا ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ جو تھا، دوست تو دوست دشمن کے ساتھ بھی اچھا ہوتا تھا۔ جب آپ کو کوئی سخت جملے کہتا تھا تو آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف کرتے تھے۔ واقعہ افق ہمیں ملتا ہے نا، حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا کچھ لوگوں نے۔ حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر انہی لوگوں کو نان و نفقہ دیتے تھے، مہینہ باندھا ہوا تھا، تو کہا اب نہیں دوں گا، میری بیٹی پہ الزام لگایا۔ قرآن میں آیت آ گئی، ابو بکر تم کون ہو دینے والے، ہم دیتے ہیں تمہیں بھی اور اسے بھی۔ حضرت ابو بکر ڈر گئے، ان کا نان و نفقہ ان کا مہینہ بڑھا دیا، ڈبل کر دیا، دگنا کر دیا۔ یعنی کہ ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدلہ لینے کا حکم ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی برا کرتا ہے تو معاملہ اللہ پہ ڈال دینا ہے، آخرت پہ چھوڑ دینا ہے، بدلہ نہیں لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ جب ہم آپ کی معاشی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ ایک چٹائی پہ سوتے تھے، اٹھتے تھے تو چٹائی کے نشانات جسم پر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کو بہت برا لگتا تھا، پریشان ہوتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کے لیے ہم اچھا گدا بنوا دیں، کچھ بندوبست کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں، جس نے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر تک آرام کیا، پھر درخت اور اس کے سائے کو چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اس وقت بھی آپ کے پاس کچھ نہ تھا، اور آپ نے جو حج کیا وہ بھی ایک پرانی چادر میں کیا تھا جس کی قیمت 4 درہم یا اس سے بھی کچھ کم تھی، اور پھٹے پرانے کجاوے پر تھے آپ۔ ہم جب حج پہ جاتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں، بہت مال و اسباب، ہر چیز نئی بہترین، کھانے کا بہت بندوبست، لیکن نہیں، اللہ کے رسول کی زندگی سے تو کچھ اور ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کچھ اترا ہوا ہے، پوچھا تو بتایا 3 دن ہو گئے، پیٹ میں ایک دانہ نہیں گیا۔ حضرت کعب بہت پریشان ہوئے، دوڑے کہ کچھ انتظام کر دوں۔ دیکھا تو کچھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، کچھ یہودی تھے، تو وہ اونٹ پہ کچھ ڈول ڈال رہے تھے، تو اس کے بدلے میں یہ کام حضرت کعب نے شروع کیا۔ تو کچھ کام کرنے کے بعد ایک مٹھی کھجوریں ملی اور لے کر گئے اور واقعہ بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حضرت کعب نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مجھے محبوب بناتے ہیں ان کی طرف فخر و فاقہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے تیز سیلابی پانی ڈھلان کی طرف بڑھتا ہے۔ اے کعب تمہیں بھی امتحان سے دوچار ہونا پڑے گا، تو فقر و فاقہ اور معاشی تنگی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار فراہم کر لو۔ یعنی کہ جو دین کی طرف آئے گا اس پہ آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی۔ جیسے ایک سونے کو جب سونار کسی فارم میں ڈھالتا ہے تو پہلے تپاتا ہے نا، جیسے کہ آتا ہے نا سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، یعنی کہ جھکنا پڑے گا، عاجزی آئے گی، پریشانی تو آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، پریشانیوں سے، تنگی سے، پھلوں کی کمی سے، معاشی تنگی سے، لیکن اب دیکھا جائے گا کیا تم جنت کے قابل ہو، کیا تم میں صبر ہے، کیا تم واویلا مچاتے ہو۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ان کے طریقے پہ، ان کی سیرت پہ چلنا ہوگا۔ انسان اسی کو پسند کرتا ہے جو اس کا محبوب اور اس کے طریقے پہ چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو آخرت میں اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا ہے کہ عمل میں آئے وہ چیز جو اللہ کے رسول نے کی،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔